السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک دو باتیں آپ یاد رکھیں، بلکہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ حضرت عثمان غنی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری تھی۔ آپ بتا سکتے ہیں کتنی رشتہ داریاں تھیں؟ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن عام طور پر یہ بات ذہن میں نہیں رہتی۔ حضرت عثمان غنی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 رشتہ داریاں ہیں۔ پہلی رشتہ داری یہ ہے کہ چھٹے نمبر پر عرب کے سرداروں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، وہی حضرت عثمان غنی کے دادا ہیں، پہلی رشتہ داری۔ دوسری رشتہ داری یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کی والدہ کا نام عروہ ہے، عروہ والدہ کا نام ہے، اور نانی کا نام ام حکیم البیضہ ہے۔ یہ ام حکیم البیضہ حضرت عثمان غنی کی سگی نانی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھو ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی کی سگی نانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھو، کیسے کہ یہ ام حکیم البیضہ حضور علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ جب یہ جڑواں پیدا ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عروہ کی والدہ ہے، تو حضرت عثمان غنی کی سگی نانی بنی۔ حضرت عثمان غنی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دوسرا رشتہ ہے کہ حضرت عثمان غنی پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کے دوسرے رشتے میں بڑے قریب ہیں۔ تیسری رشتہ داری یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں۔ یہ بات آپ سن چکے ہیں، یہ تو اتنا بڑا اعزاز ہے کہ حضرت ثقلانی نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت محمدیہ میں ایک ایسا شخص ہے، بلکہ پوری دنیا میں یہ خصوصیت کسی اور کو حاصل نہیں کہ 1,24,000 انبیاء میں کوئی نبی ایسا نہیں جس کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی ایک شخص کے نکاح میں آئی ہوں سوائے حضرت عثمان غنی کے۔ یہ اعزاز ہے حضرت عثمان غنی کا۔ چوتھی رشتہ داری یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کی ایک بیوی کا نام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور حضرت رقیہ کا ایک بیٹا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی کا صاحبزادہ ہوا۔ تو یہ جو عبداللہ ہے، اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ 8 سال کی عمر میں مرغ کی ایک چونچ اس کی آنکھ میں لگی اور یہ فوت ہو گیا، لیکن دوسری روایت یہ ہے کہ یہ لڑکا فوت نہیں ہوا بلکہ بچ گیا تھا اور بعد میں جنگ یرموک میں جا کر شہید ہوا حضرت فاروق اعظم کے دور میں، اور اس سے پہلے عبداللہ بن عثمان کا نکاح ہوا تھا حضرت امیر معاویہ کی لڑکی رملہ بنت معاویہ کے ساتھ۔ اور یہ رملہ کس کی لڑکی تھی؟ توجہ کیجیے، امیر معاویہ کی۔ لیکن امیر معاویہ کی 3 بیویاں تھیں، اور تینوں بیویوں میں اس بیوی کی لڑکی تھی جس بیوی کا نام قرطبہ صغریٰ تھا، اور قرطبہ صغریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے۔ تو گویا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی قرطبہ صغریٰ ہے، اس کی لڑکی کا نکاح پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ ہوا۔ تو یہ عثمان غنی کی کتنی رشتہ داریاں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تھی؟
4 میں کہتی ہوں کہ 4 رشتہ داریاں نہ بھی ہوں، صرف ایک رشتہ داری ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے۔ صرف حضرت عثمان غنی نبی کا صحابی ہوتا تو تب عثمان بھی غنی کا مقام دنیا میں بلند ہوتا۔ 82 سال کی عمر میں چہرے پر چیچک کے 4-5 داغ ہے، رنگ بڑا خوبصورت ہے، متوازن قد ہے، زندگی بھر متواتر، ایک دن روزہ رکھا، ایک دن افطار کیا، پوری زندگی، اور عثمان غنی عرب کا سب سے مالدار آدمی ہے۔ توجہ کیجیے، لیکن وہی عثمان غنی خلافت کے آخری سالوں میں کہتا ہے کہ میرے پاس ایک بکری اور ایک اونٹ کے سوا کچھ نہیں بچا، میں نے سارا مال اللہ کے دین پر لٹا دیا۔ میری بات پر غور فرمائیں، میں شہادت کے واقعے کی طرف آ رہی ہوں۔ حضرت عثمان غنی کتنا بڑا سخی تھا آپ کو معلوم ہے، بیر روم خرید کے دیا یہ بھی پتہ ہے، اونٹوں کی قطاریں دے دی یہ بھی پتہ ہے، لیکن ایک واقعہ جو بھی میں دہرانا چاہتی ہوں شاید اس کا علم نہ ہو۔ حضرت عثمان غنی حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں صدیق اکبر کے وزیر اور مشیر تھے۔ قحط پڑا مدینے میں، اتنا بڑا قحط پڑا مدینے میں کہ لوگوں نے کہا ہم مدینہ چھوڑتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تیرے نبی کا شہر ہے، اس قحط کو دور کر دے۔ دعا قبول ہو گئی۔ نماز جمعہ کے بعد صحابہ کرام نے سلام پھیرا تو ملک شام کی طرف دیکھا کہ اونٹوں کے پاؤں کی خاک اڑتی ہوئی نظر آئی، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ 1100-1200 اونٹ غلے کے لدے لدائے مدینے میں داخل ہوئے، اور لوگ خوش ہو گئے کہ قحط دور ہو گیا، غلہ آ گیا، لیکن یہ پتہ نہ چلا کہ غلہ کس کا ہے۔ شام کو پتہ چلا کہ یہ سارا غلہ حضرت عثمان غنی کا ہے۔ 1100 اونٹ غلے کے لدائے لدائے تو سارے بیوپار جمع ہو کر حضرت عثمان غنی کے پاس گئے اور جا کر کہا، اے عثمان، یہ جو اونٹ ہیں ہم اکٹھے خریدنا چاہتے ہیں اور اکٹھے لے کر مدینہ کے لوگوں کو صبح بیچ دیں گے، سستے داموں بیچ دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کتنا منافع دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ شام کی خریداری پر 10 روپے منافع دیں گے، مثلاً 40 روپے من کے حساب سے گندم آئی ہے تو ہم 10 روپے منافع دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا 20 روپے دے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم 30 روپے دے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تو تاجروں نے کہا کہ مدینہ کے بیوپار تو ہم ہی ہیں، کس کو تم بیچ رہے ہو جو اتنا منافع دے رہا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں جس تاجر کے ہاتھ پہ غلہ بیچ رہا ہوں وہ تاجر 10 گنا دنیا میں دے رہا ہے اور 70 گنا آخرت میں دے رہا ہے۔ فرمایا اے لوگو گواہ ہو جاؤ، سارا غلہ میں نے مدینہ کے فقیروں میں تقسیم کر دیا۔ یہ واقعہ بڑا حیرت انگیز ہے، لیکن اس سے اگلی بات اس سے بھی حیرت انگیز ہے کہ حضرت عثمان غنی نے جس دن یہ خیرات کی، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ رات کو خواب میں اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے اپنے نانا کو ساری زندگی خوش اتنا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک ترکی گھوڑے پر آپ سوار ہیں اور بڑی جلدی میں جا رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ نانا جی آپ آج ٹھہرتے نہیں ہیں، اتنی جلدی میں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن تجھے نہیں پتہ، آج عثمان غنی نے فرش پر اتنی بڑی خیرات کی ہے کہ سارے عرش پر چرچا ہو گیا، اور آج عثمان غنی کی خیرات پر اللہ تعالیٰ نے ایک حور کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کرنا ہے، اور میں اس نکاح کی محفل عرسی میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ! اتنا عظیم انسان، اتنی دولت لٹانے والا بے ضرر انسان، لیکن مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑا ہے۔ باغی مسجد میں داخل ہو گئے، حج کا موقع تھا، انہوں نے سوچا کہ سارے آدمی حج پہ چلے گئے، 100-150 آدمی مدینہ میں رہ گیا تو 700 باغی مدینہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو 200 باغی مسجد میں آ گئے، 300 آ گئے، پھر 400 آ گئے، اور ایک باغی مجمع میں کھڑا ہو گیا، 100 آدمی کھڑا ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی نے خطبہ جاری رکھا، ایک باغی آگے بڑھا، اس نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں پکڑا ہوا عصا پکڑ لیا اور عصا توڑ کر باہر پھینک دیا۔ اس بے ایمان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ عصا وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا پھینک دیا۔ حضرت عثمان غنی نے خطبہ جاری رکھا، ایک اور باغی آگے بڑھا، اس نے
حضرت عثمان غنی کے چہرے پر پتھر مارے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں حضرت عثمان غنی کے چہرے پر ماری۔ حضرت عثمان غنی کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اور پتھر پڑے تھے، اتنے پتھر پڑے کہ پیغمبر علیہ السلام کا دوہرا داماد بے ہوش ہو کر زمین پر گرا۔ تھوڑی دیر گزر گئی، حضرت عثمان غنی کے منہ میں شہد ڈالا گیا، دودھ ڈالا گیا۔ حضرت عثمان غنی کو ہوش آیا۔ حضرت علی سرہانے کھڑے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، ہوش آنے کے بعد علی بتاؤ اہل مدینہ کا کیا حال ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، امیر المؤمنین، لوگ آپ کا حال پوچھنے آئے ہیں۔ آپ اہل مدینہ کا حال پوچھتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا، علی تجھے نہیں پتہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہے، یہ نبی کا شہر ہے۔ اگر اسی حالت میں اسے چھوڑ جاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ باغیوں نے مدینے میں اعلان کر دیا کہ آج کے بعد حضرت عثمان غنی مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھا سکتا، آج کے بعد عثمان غنی مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ باغیوں کا مطالبہ یہ تھا کہ عثمان غنی خلافت چھوڑ دے۔ مدینہ کے باغی عبداللہ بن اسیب شیعہ مذہب کے بانی بھیجے ہوئے تھے، وہ مصر میں بیٹھا سازش کر رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، مجھے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم خدا کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی ایک قمیض پہنائے گا۔ باغی کہیں گے یہ قمیض اتار دے، اگر تو نے لوگوں کے کہنے پر یہ قمیض اتاری تو اے عثمان تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ باغیوں، میں تمہارے کہنے پہ خلافت نہیں چھوڑ سکتا۔ باغیوں نے محاصرہ کر لیا، اعلان کر دیا، خبردار، عثمان کے گھر کوئی پانی نہیں پہنچا سکتا، روٹی نہیں پہنچا سکتا۔ 5 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، مدینہ کا یہ مظلوم جس نے ساری زندگی اپنے دشمن کو کبھی گالی نہیں دی تھی، اپنے گھر کے ملازم کو کبھی اف تک نہیں کہا تھا، آج 82 سال کا یہ بوڑھا انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن اس کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، اس کو کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ 82 سال کا بوڑھا ہے، سفید داڑھی ہے، روتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے۔ 10 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ فرمایا، امیر المؤمنین، ہمیں حکم کر دیں ہم باغیوں کا مقابلہ کریں، ان کو مدینے سے نکال دیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، علی میں ایسا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جس کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں قتل عام ہو۔ میں ذبح ہو سکتا ہوں، ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہوں، لیکن مدینہ کے شہر میں لڑائی کا آغاز نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر تم میرے ساتھ محبت کرتے ہو تو آرام سے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ مغیرہ آئے، امیر المؤمنین، ہم آپ کو ملک شام بھیج دیتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے پاس ہم مکہ بھیج دیتے ہیں، آپ حج کرائیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، مغیرہ، میں دکھوں کی گھڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر نہیں چھوڑ سکتا، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عثمان غنی کے پاس 25 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور پوچھا، امیر المؤمنین، بھوک لگتی ہے کیا کرتے ہو؟ پیاس لگتی ہے کیا کرتے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا، علی مجھے بھوک لگتی ہے قرآن پڑھتا ہوں، پیاس لگتی ہے نماز پڑھتا ہوں، مدینے کا مظلوم ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، تیمم کر رہا ہوں۔ 25 دن 30 دن گزر گئے، 53 دن گزر گئے، مدینہ میں کوہرام مچا ہوا ہے، باغی مکانوں کی چھتوں پر، مکانوں کے دروازوں پر، گلیوں میں کھڑے ہیں، محاصرہ جاری ہے، بغیر جرم کے، بغیر قصور کے، بغیر خطا کے۔ 37 دن کے بعد حضرت عثمان غنی مکان کی چھت پر کھڑے ہو گئے، فرمایا، باغیوں میری بات غور سے سنو۔ سب باغی جمع ہو گئے، باغیوں تم مجھے نہیں پہچانتے، میں کون ہوں؟ کیا میں وہ عثمان نہیں جس کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں؟ کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں جس نے میٹھا کنواں پانی کا خرید کر وقف کیا تھا؟ میں تم سے بھیک نہیں مانگتا، جو کنواں میں نے خرید کر وقف کیا تھا
تھا، آج اسی کنویں سے تم مجھے 2 قطرے پانی کے پینے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ جو میں نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر وقف کی تھی، اسی مسجد کی میری خریدی ہوئی جگہ پر تم مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ باغیوں میں وہ عثمان ہوں جس کا نام لے کر 6 مرتبہ پیغمبر مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جنتی کہا۔ باغیوں نے کہا عثمان خلافت چھوڑ دو۔ حضرت عثمان غنی مایوس ہو کر پریشان ہو کر مکان کی چھت سے نیچے اتر آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت حسن و حسین کو بلایا۔ اے بیٹو جاؤ اپنے چچا حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہرا دو، مجھے شک ہے کہ باغی کہیں دروازہ توڑ کر اندر نہ چلے جائیں اور تمہارے چچا کو شہید نہ کر ڈالیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین تلواریں لے کر حضرت عثمان غنی کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ بھائیو، حسین نے کربلا کے میدان میں پیاسا رہ کر قرآن پڑھا ہے، یہ سبق تو آج چچا کے دروازے سے سیکھ رہا ہے۔ 37 دن گزر گئے، 38 دن گزر گئے، 39 دن گزر گئے۔ حضرت نائلہ فرماتی ہیں جس دن حضرت عثمان غنی کی شہادت کی رات تھی، آخری رات تہجد کا وقت ہے۔ حضرت عثمان غنی تہجد کے وقت اٹھ بیٹھے، فرمایا نائلہ میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ نائلہ کہتی ہیں میری چیخیں نکل گئی، میں نے کہا امیر المؤمنین آپ کے دشمن آپ کا بال نہیں بگاڑ سکتے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا نائلہ ابھی رات کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عثمان جو روزہ تم نے 40 دن سے رکھا ہوا ہے، آج اس کی افطاری کا وقت قریب آ چکا ہے، حوض کوثر پر اس کی افطاری کا انتظام ہو چکا ہے۔ نائلہ کہتی ہیں میں روتی رہی۔ حضرت عثمان غنی نے کہا میرا پاجامہ لاؤ۔ امیر المؤمنین نے فرمایا میرے کپڑے تیار کرو۔ حضرت عثمان غنی نے پاجامہ پہنا، خوشبو لگائی، نماز تہجد پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ جمعہ کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، 40 دن گزر گئے، باغی آ گئے، دروازے پر آئے۔ حضرت حسن و حسین نے مزاحمت کی تو انہوں نے دروازہ کھولا۔ حضرت عثمان غنی گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، باغی مکان کی پچھلی دیوار سے آگے آئے، دیوار پھلانگ کر چلے گئے۔ ایک باغی آگے بڑھا، اس نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکڑ لی۔ مدینے کا مظلوم قرآن پڑھ رہا ہے، اس نے داڑھی پکڑ لی۔ حضرت عثمان غنی نے اس کے چہرے کو دیکھا، وہ پانی پانی ہو گیا، داڑھی چھوڑ دی۔ ایک اور باغی آگے آیا، اس نے حضرت عثمان غنی کے چہرے پر تھوک دیا اور تھوک کر پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت عثمان غنی نے اس کے چہرے کو دیکھا، فرمایا میں نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے تجھے برا نہیں کہا، میں نے تجھے گالی نہیں دی، کس جرم میں میرے منہ پہ تھوکتا ہے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میری سفید داڑھی کو دیکھو۔ وہ بے شرم تھا، گالیاں دینے لگا۔ ایک اور باغی آیا، اس نے ایک لوہے کی لاٹھ لے کر عثمان غنی کے سر قد پر اس طرح ماری کہ سر پہ لوہے کی لاٹھ ماری ہے کہ خون کا فوارہ نکلا، سارے قرآن کے صفحات خون سے آلودہ ہو گئے۔ کربلا میدان کربلا کے شہیدوں کی گواہی دے گا، احد کا پہاڑ احد کے شہیدوں کی گواہی دے گا۔ میری بہنوں، یہ قرآن اللہ کی عدالت میں آ کر قیامت کی صبح کو حضرت عثمان غنی کے خون کی گواہی دے گا۔ مسجد نبوی کے شہید کو دیکھو، مسجد نبوی کا شہید ہے، صرف مسجد نبوی کا نہیں، مصلی رسول کا ہے، مصلی رسول اللہ کا نہیں، محراب رسول اللہ کا ہے، محراب رسول اللہ کا نہیں، فجر کی نماز کا ہے۔ علماء کہتے ہیں قیامت کے دن مسجد نبوی کا مصلی اللہ کی عدالت میں آئے گا، کہے گا اے اللہ میں تیرے نبی کے سجدوں کا بھی گواہ ہوں، میں فاروق اعظم کے خون کے قطروں کا بھی گواہ ہوں۔ وہ گواہ بھی بڑا بے مثال ہے، قرآن بھی بے مثال ہے کہ قرآن کے صفحات خون سے آلودہ ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی کو دفاتن ہوش آیا، ایک اور باغی آگے بڑھا، اس بدماش نے حضرت عثمان غنی کے سینے پر خنجر مارنا چاہا اور وہ خنجر مارنا چاہتا تھا۔ حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ کر زمین پر گر پڑی۔ عثمان غنی نے دفاتن دیکھا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اے اللہ میری ناموس پر حملہ ہو گیا، میری عزت کو آج تیرے سوا بچانے والا کوئی نہیں۔ حضرت عثمان غنی نے کلمہ شہادت پڑھا، جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ایک اور باغی آگے آیا، اس نے حضرت
عثمان غنی کے بازو پکڑے، بوڑھے انسان کو، 82 سال کے بوڑھے انسان کو، مدینہ کے مظلوم کو، جس نے دشمن کو بھی کبھی گالی نہیں دی تھی۔ حدیث میں آتا ہے، روایات موجود ہیں، عثمان وہ حیا والا انسان ہے کہ جس نے 82 سال تک غسل خانے کے اندر بھی کپڑے اتار کر غسل نہیں کیا تھا۔ ہائے، آج اپنے گھر میں قرآن کے اوپر شہید ہو کر گرا پڑا ہے، اس کے بازوؤں کو پکڑ کر مکان کے اندر گھسیٹا گیا اور مکان کے صحن میں کوڑا کرکٹ پر لا کر اس کی لاش کو پھینک دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ باغیوں نے کہا کہ خبردار، عثمان کا جنازہ کوئی نہیں اٹھا سکتا، عثمان کو کفن کوئی نہیں پہنا سکتا، عثمان کی قبر کو کوئی تیار نہیں کر سکتا۔ میری بہنوں، ایسا ظلم دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ نائلہ کہتی ہیں، میں مظلوم مدینہ کی لاش پہ بیٹھی ہوں، چہرے پر کپڑا ڈال دوں، میں نے مکان میں دیکھا کپڑا کوئی نہ بچا تھا، سارے کپڑوں کو آگ لگ گئی تھی، سارا مکان جلا دیا گیا، سارا سامان جلا دیا گیا۔ میں نے سر کا دوپٹہ اتار کر مظلوم عثمان میں مدینہ کے چہرے پر ڈال دیا۔ آج سارا دن گزر گیا، مسجد نبوی سے اذان کی آواز نہیں آئی، مسجد نبوی سے نماز کی آواز نہیں آئی۔ حضرت نائلہ ساری رات بیٹھی رہی، 24 گھنٹے گزر گئے۔ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے، اس کا بھائی آتا ہے، اس کا بیٹا آتا ہے اور اس کا باپ آتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، بیٹی کوئی بات نہیں، تیرا سہاگ اجڑ گیا تو کوئی بات نہیں، ہم تیرے وارث موجود ہیں، بہن کوئی بات نہیں، تیرے وارث موجود ہیں۔ لیکن حضرت نائلہ 24 گھنٹے حضرت عثمان غنی کی لاش پہ روتی رہی، اس کو تسلی دینے کے لیے مدینے کی گلیوں سے کوئی نہیں آیا۔ میری بہنوں، محترم بہنوں، حضرت عثمان غنی کی لاش پہ نائلہ بیٹھی ہے، صبح کا وقت ہے، 24 گھنٹے گزر گئے ہیں۔ حضرت نائلہ فرماتی ہیں، دفاتن ایک آدمی نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ عثمان غنی کا غم گسار ہوگا، جو دکھ بٹانے آیا ہوگا، میرے ساتھ غم گساری کرے گا۔ لیکن قریب آ کر اس بے ایمان نے حضرت عثمان غنی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ایک زوردار تماچا حضرت عثمان غنی شہید کے چہرے پر مار دیا، تماچا مار کر تھوک کر چلا گیا۔ نائلہ کہتی ہے، میں چیختی رہی، اللہ کی طرف منہ کر کے کہا، ہے اللہ، عثمان کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ تو قرآن کا شہید ہے، یہ تو شہید قرآن ہے، اے رب العالمین، اس کی ناموس کو تیرے سوا بچانے والا کوئی نہیں۔ 24 گھنٹے اور گزر گئے میری بہنوں، یہ 3 دن گزر گئے، مدینے کی گلیوں میں کوہرام ہے، سکتے کا عالم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آج آسمان پھٹ جاتا تو حق تھا، آج زمین پھٹ جاتی تو حق ہوتا، آج سمندروں کا پانی اچھل جاتا تو حق ہوتا، آج کائنات تبدیل ہو جاتی تو حق ہوتا، آج قیامت برپا ہو جاتی تو حق ہوتا۔ آج 3 دن گزر جانے کے بعد امیر معاویہ کی بہن، پیغمبر علیہ السلام کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رہا نہ گیا۔ ام حبیبہ حضرت عثمان غنی کی سگی چچا زاد بہن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، امیر معاویہ کی بہن ہے، اس سے رہا نہ گیا، روتی ہوئی مسجد نبوی کی سیڑھیوں پہ چڑھ گئی اور سیڑھیوں پر چڑھ کر کہا، او باغیو، آج تم نے عثمان کا جنازہ نہ اٹھانے دیا تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوہ سر سے دوپٹہ اتار کر مدینے کی گلیوں میں آ جاؤں گی اور روؤں گی، میں چلاؤں گی، عثمان غنی کا جنازہ تنہا اٹھا کر لے جاؤں گی۔ باغیوں نے سوچا، نبی علیہ السلام کی بیوی بازار میں آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوہ شہر میں آئے گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، زمین پھٹ جائے گی۔ باغی دہل گئے۔ باغیوں نے کہا، ام حبیبہ، 4 آدمیوں کو لے جا کر عثمان غنی کا جنازہ اٹھا سکتی ہو، شام کا وقت ہے۔ نماز عشاء کے بعد حضرت ام حبیبہ آتی ہیں، جنازہ تیار ہوتا ہے، جنازے کو اٹھانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت حسن ہیں، 4 آدمی جنازہ اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ جنازہ کیا اٹھانا ہے، نماز عشاء کے بعد کا وقت ہے، کفن پہنایا گیا، نائلہ اپنی کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ چراغ لے کر آگے جا رہی ہے، 4 آدمیوں سے زیادہ جنازہ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔
جب جنازہ اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب پہنچا، پیغمبر مصطفیٰ کی قبر کے قریب جنازہ گیا، صبر کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی، عورتیں مرد گھروں میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے جنازہ پہنچا، غیب سے آواز آئی، ٹھہر جاؤ، جنازہ رکھ دیا گیا۔ جنازہ رکھنے کی دیر تھی، کعب ابن مالک نے اپنے مرثیے میں لکھا، جنازہ رکھا گیا تو غیب سے آواز آئی، اے روضے میں سونے والے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا قبر سے چہرہ اٹھا کر اس مدینے کے مظلوم کو تو دیکھ لے۔ حضرت کعب نے چیخ کر کہا، او کعب ابن مالک، تو اپنے باپ کی مالک کی وفات پہ روتا ہے، حضرت عثمان غنی کی شہادت پر آنسو کیوں نہیں بہاتا، جس کی شہادت سے پہاڑوں میں زلزلہ آیا، جس کی شہادت سے زمین و آسمان روئے، جس کی شہادت پہ قیامت برپا ہو گئی۔ استغفر اللہ۔ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اسی دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے نانا کو دیکھا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہیں، اتنے میں ابو بکر صدیق آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم آئے اور ابو بکر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئے۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ظالموں سے یہ تو پوچھو کہ کس جرم میں مجھے ذبح کیا گیا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ عرش الہی ہلنے لگا اور آسمان سے زمین کی طرف خون کے دو نالے بہا دیے گئے، اور آواز آئی کہ اب قیامت تک لوگوں کا خون اسی طرح بہتا رہے گا، اتنے مظلوموں کو تم نے ذبح کیا۔ عبداللہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں ملک شام میں گیا تھا، میں دیکھتا ہوں کہ امیر معاویہ دمشق کی مسجد میں، جامع مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں اور حضرت عثمان غنی کا خون آلود کرتا ہے۔ 60,000 سفید داڑھیوں والے شیوخ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ لوگو تم یہاں سوئے بیٹھے ہو، تمہارے خلیفہ کو مدینے کی گلیوں میں اس طرح ذبح کر ڈالا جس طرح گائے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا 60,000 آدمی دھاڑے مار مار کر رونے لگے، اور انہوں نے کہا اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں گے جب تک حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہ لے لیں۔ سر پر تیل نہیں لگائیں گے، چارپائی پر نہیں سوئیں گے، کنگھی نہیں کریں گے جب تک مدینے کے مظلوم کا بدلہ نہ لے لیں۔ باہر نکلا تو دیکھا کہ جامع مسجد کے باہر ایک ادھیر آدمی کھڑا ہے، اس کا ہاتھ کوئی نہیں، اس کے پاؤں کوئی نہیں، کپڑے پڑے ہوئے ہیں۔ میں قریب ہوا، اس نے کہا ابو موسیٰ پیچھے ہٹ جاؤ، میں بد نصیب انسان ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا اے ابو موسیٰ، میں وہ بد نصیب انسان ہوں جس نے حضرت عثمان غنی کو قتل کیا تھا، دیکھو میرے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں، میرے پاؤں ٹوٹ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں کعبۃ اللہ میں طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک آدمی طواف کر رہا ہے، طواف کرنے کے بعد وہ غلاف کعبہ پکڑ کر رو رہا ہے۔ میں نے قریب ہو کر سنا کہ وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے اے اللہ مجھے معافی دے دے، مجھے پتہ تو ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میں نے اسے کہا بھائی تو کون ہے؟ اس نے کہنا شروع کیا میں وہ عمر بن حمق بد نصیب ہوں جس نے عثمان غنی کے سر پر لاٹھ ماری تھی، جس ہاتھ نے لاٹھی ماری تھی، دیکھو عبداللہ یہ ہاتھ میرا لکڑی کا بن چکا ہے، 40 سال سے میں رو رہا ہوں، میری سنوائی کوئی نہیں ہوتی۔ عبداللہ نے اسے پاؤں کا ٹھڈا باہر آ کر مارا اور کہا دفع ہو جاؤ، زمین میں تیرے سے برا کوئی نہیں۔ حضرت عثمان غنی آج بھی مظلوم ہیں۔ مظلوم کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے میں ایسے رب کو تسلیم نہیں کرتا جس نے عثمان غنی جیسے بدقماش لوگوں کو خلیفہ بنایا، معاذ اللہ۔ 18 ذی الحج کو شہادت عثمان غنی کا دن ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔